فتح کی سرزمین مدینہ سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر قلعہ خیبر کے نزدیک ہے۔ ماشاءاللہ۔ اور اس سرزمین پر یہودی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت سے چند صدیاں پہلے ہی آ کر آباد ہو چکے تھے، اور ان کے وہاں آ کر آباد ہونے کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے اپنے انبیاء سے سنا ہوا تھا اور اپنی کتابوں میں بھی اس بات کو پڑھا تھا کہ نبی آخر الزمان اسی مدینہ منورہ میں آ کر اپنی حکومت کو قائم کریں گے اور یہیں سے ہی اپنے دین کی تبلیغ کا آغاز کریں گے۔ تو یہودی اس امید سے کہ نبی آخر الزمان کا دیدار ہو جائے گا اور ہم ان پر ایمان لے آئیں گے، سال ہا قبل حجاز میں آ کر آباد ہو گئے تھے۔ جب وہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے تو وہ 3 بنیادی قبیلوں میں بٹ گئے، بنو نذیر، بنو قینقاع اور بنو قریظہ۔ وہاں پر بسے ہوئے یہودیوں کی 3 بنیادی خصوصیات تھیں۔ پہلی یہ کہ وہ سارے یہودیوں کی طرح مال و دولت سے محبت کرنے والے تھے اور اپنے اقتصاد کی فکر میں تھے۔ دوسری خصوصیت ان کی یہ تھی کہ وہ دفاعی لحاظ سے بہت زیادہ محتاط رہتے تھے۔ یہی تو وجہ تھی کہ جب وہ وہاں پر آ کر آباد ہوئے تو انہوں نے وہ ایسی زمینیں حاصل کی جو بہت زیادہ زرخیز تھیں اور اس جگہ پر مضبوط قلعے بنا لیے کہ جو دفاع کے لحاظ سے بہت بہترین جگہ تھی۔ اور ان کی تیسری خصوصیت یہ تھی کہ وہ عرب والوں سے زیادہ علم و دانش رکھنے والے تھے اور زیادہ تہذیب و تمدن رکھنے والے تھے، اسی لیے ہی تو وہ عرب میں خاص اہمیت کے حامل تھے۔ مختصر کروں کہ جب پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لائے اور انہوں نے آ کر اپنی اسلامی حکومت کو تشکیل دیا تو آپ نے یہودیوں کے قبیلوں سے معاہدے کیے کہ یہودی نہ تو ہم مسلمانوں سے جنگ کریں گے اور نہ ہی ہمارے مخالفین کی پشت پناہی کریں گے۔ لیکن یہودی اپنے کسی بھی معاہدے کی پاسداری نہ کر سکے اور انہوں نے پہلے مشرکین سے اور بعد میں منافقین سے رابطے قائم کرنا شروع کر دیے اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں۔ اسی کی طرف قرآن مجید اشارہ کر کے کہتا ہے لَيَقُولُنَّ لَيَخْرُجُنَّ مِنْهَا الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ کہ اگر یہودی مدینے پر حملہ کر دیں گے اور ہم اس جنگ میں کامیاب ہو جائیں گے، جیت جائیں گے، تو ہم ان مسلمانوں کو کہ جو مدینہ سے آئے ہوئے ہیں، مہاجر ہیں، ذلیل ہیں، ہم ان ذلیل لوگوں کو مدینے سے باہر نکال دیں گے۔ جب پیغمبر گرامی اسلام کو ان کی ان سازشوں کا پتہ چلا تو آپ نے ان سے جنگیں کی، اور ان جنگوں میں سے ایک جنگ خیبر بھی تھی کہ جو امام علی علیہ السلام کے ہاتھوں سے اس قلعے کو فتح کیا۔ جب فتح والوں کو یہ پتہ چلا کہ اتنا مضبوط قلعہ بھی، جو خیبر اتنا مضبوط قلعہ ہے وہ بھی فتح ہو چکا ہے، تو ان کو اپنی جان کی پڑ گئی، ان کو اپنی جان کی پڑ گئی کہ اب ہمارا کیا ہوگا۔ تو انہوں نے پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں، آپ ہمارا مال بھی لے لیں، آپ ہماری زمینیں بھی لے لیں اور ہماری جان بخش دیں۔ تو پیغمبر گرامی اسلام نے ان کی اس پیشکش کو قبول کر لیا اور ان میں سے ہر ایک بندے نے صرف 1 اونٹ کے برابر مال لیا اور وہاں سے نکل گئے، اور باقی سارا مال اور زمینیں پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیں۔ تو یہ زمینیں پیغمبر گرامی اسلام کے اختیار میں آ گئیں، اور قرآن سورہ حشر کی 6 آیت میں اشارہ کر کے فرماتا ہے وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَىٰ رَسُولِهِ مِنْهُمْ۔ آیت کا مفہوم یہ ہے کہ اے مسلمانوں، وہ زمینیں کہ جو تمہیں بغیر جنگ کے حاصل ہوئی ہیں، جن پر تمہیں زحمت نہیں کرنی پڑی بلکہ وہ پیغمبر اکرم اسلام کو حاصل ہوئی ہیں،
وہ زمینیں ان زمینوں سے مختلف ہیں، ان کا حکم ان زمینوں سے مختلف ہے کہ جس پر مسلمانوں نے اپنے گھوڑے بگائے ہیں اور اس پر جنگ کی ہے، کیونکہ جس زمین پر مسلمانوں نے گھوڑے بگائے ہیں اور جنگ کی ہے اور جنگ کے توسط سے وہ زمین حاصل ہوئی ہے، اس میں اللہ اور اس کے رسول کا 5واں حصہ ہوتا ہے۔ لیکن جو زمین بغیر جنگ کے پیغمبر گرامی اسلام کو حاصل ہوئی ہے، ان میں مسلمانوں کا کوئی حصہ نہیں ہوتا، بلکہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی ملکیت ہوتی ہے۔ تو جب یہ زمین پیغمبر گرامی اسلام کی ملکیت میں آ گئی تو بعض روایات کے مطابق یہ آیت نازل ہوئی کہ اے رسول اپنے قرابت داروں کو ان کا حق ادا کریں۔ تو اس آیت کے حکم کے مطابق پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فدق کی وہ زمین اپنی بیٹی زہرا سلام اللہ علیہا کو بخش دی۔ اور بعض روایات کے مطابق فدق کی کمائی اتنی تھی کہ اس سے 1,20,000 دینار حاصل ہوتے تھے، اور پیغمبر کا طریقہ یہ تھا کہ وہ اپنا اور اپنی بیٹی کا 1 سال کا خرچ لے کر باقی تمام کمائی بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے توسط سے غریبوں میں خرچ کر دیا۔ تو اس طرح سے یہ فدق بی بی زہرا سلام اللہ علیہا تک پہنچا اور بی بی زہرا کی ملکیت محض تھی۔